السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کو مکمل کیا۔ کچھ فضائل سورۃ الفاتحہ کے مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں، جن میں سے ایک نام الشفا بھی ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ جس بھی شخص کو کوئی بھی بیماری ہو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، تو وہ سورۃ الفاتحہ کا کثرت سے ورد کرے اور پانی پر دم کر کے اسے پی لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ چاہے وہ دل کی درد ہو، ٹانگوں کی درد ہو، سر کی درد ہو، دائمی مرض ہو یا عارضی طور پر ہو۔ اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اسے سورہ الشفا بھی کہا کہ اس کی وجہ سے پاگل شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے شفا دی، اس کے علاوہ سانپ کے ڈسے ہوئے کو بھی اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ یہ حدیث مبارکہ سے واقعات ہیں جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھے کہ ایک شخص کو سانپ نے ڈسا تھا تو اس پر سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ کے دم کیا گیا تو وہ شفا یاب ہوا۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص پاگل تھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ اس پہ دم کر دیجئے تاکہ یہ مطلب ہمارے لیے یہ بہت بڑی ایک آزمائش کا باعث بنا ہوا ہے، تو آپ اس پہ دم کر دیجئے۔ صحابہ کرام نے اس پہ سورہ فاتحہ سے دم کیا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند کیا اور کہا کہ تم نے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں پڑھا؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ نہیں، صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دم برحق ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اسی وجہ سے اس کا نیم جو ہے وہ سورہ الشفا بھی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورہ البقرہ کے بارے میں ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، سورہ البقرہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سایہ ہے یا جادو ہے یا اس طرح کی اور بہت سی چیزیں۔ تو جو بھی اس مشکل میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ 40 دن تک مسلسل سورہ بقرہ کا اپنے گھر میں اونچی آواز میں ورد کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کے گھر سے ہر طرح کی بیماری، تکلیف، مصیبت، سایہ، جادو، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور امن اور سکون اور بہار آئے گی۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 نوروں سے نوازا گیا، جن میں سے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات جو آمن رسول سے شروع ہو کر اینڈ تک جاتی ہیں۔ چند آیات ہیں، ان کو آپ زبانی یاد کر لیجئے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان آیات کی تلاوت کر لیتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اسے ہر مصیبت، رنج، غم سے نجات دلوانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ بہت پیاری اور خوبصورت آیات ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی الاخیر، اینڈ تک، ٹھیک ہے، چند آیات ہیں صرف یہ۔ تو بچوں کو دم کرنا ہو، نظر وغیرہ کا پرابلم ہو یا کوئی بھی انسان مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو میں الحمدللہ انہی آیات سے مدد لیتی ہوں۔ آپ لوگ بھی ان کو یاد کیجئے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے سورہ البقرہ۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا جو معنی ہے، جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، تو ان کے بارے میں کسی محدث نے یا کسی نے بھی ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا، صرف یہی کہا گیا کہ ان کے معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، اور یہ ہمیں انشاءاللہ العزیز روز قیامت جب جزا سزا کا دن ہوگا تب ان کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کیا جائے گا۔ ذالکہ، یہ، الکتاب، کتاب،
ذالکا اسم اشارہ ہے، اور یہ اسم اشارہ للبعید ہے، یعنی دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کتاب کی طرف اشارہ ہے تو اسم اشارہ قریب یعنی کہ حاذا کا استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن بعید یعنی کہ ذالکا کا استعمال کیوں کیا گیا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے، بہت سے اہل علم نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ ذالکا جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے الف لام، پیچھے جو حروف مقاطعات ہیں ان کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، چونکہ یہ لوح محفوظ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم سے دور ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، جس کتاب کی طرف الف لام میم کی جس کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ کتاب اتنی عزت والی اور اتنی شان والی ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، مخاطب ہے، جیسے کہ میں ہوں یا آپ ہیں پڑھنے والے، وہ اپنے ذہن میں بھی اس کا تصور نہیں لا سکتے۔ تو جو چیز انسان کے سے دور ہو کہ یہاں تک کہ وہ اپنے تصور میں بھی اس کو نہ لا سکے، تو اس کے لیے جو ہے اسم اشارہ للبعید عزت کے لیے، یعنی کہ اسے عزت دلانے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ اتنی شان اور عزت والی کتاب ہے کہ ہمارے خیالات سے بھی کوسوں دور ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر یہ کی جگہ ذالکا کا لفظ استعمال ہوا، تو جہاں جہاں یہ لفظ ذالکا استعمال ہوا ہے وہاں وہاں یہی معنی اور مطلب ہیں جو کہ اہل علم نے بتائے کہ جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں وہ چیز اتنی اہمیت کی حامل ہے، اتنی شان اور عزت والی ہے کہ اس کو پڑھنے والا، بیان کرنے والا اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ اس کے تصور سے بھی دور ہے۔ تو اصل میں تو یہاں آنا چاہیے تھا حاذل کتاب، یہ کتاب، لیکن ذالکا یہاں پہ لانے کا مقصد یہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ہم سے کوسوں دور ہے اور لوح محفوظ میں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا نہیں، ریبہ شک، ریب کہتے ہیں شک کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ریبہ جو ہے اس کا مطلب ہے کوئی شک، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی چیز الف لام کے بغیر آتی ہے تو وہ عام ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم کوئی استعمال کر لیتے ہیں، کوئی شک، لیکن جب وہ الف لام کے ساتھ آتی تو وہ خاص بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی شک، فی ہی، اس میں۔ اب یہ جو یہاں پہ ہی آیا ہے یہ ضمیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیچھے ہم کسی کی بات کر رہے ہوں تو اس کو شو کرتی ہے، اس کی طرف لوٹتی ہے، تو ہی ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے یہاں پہ کتاب کی طرف۔ یہ ہی ضمیر جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگر ہا آئے تو وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہما آئے تو وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے، یہ حاضر کی نہیں ہوتی۔ حاضر کے لیے کا، کی، کما استعمال کرتے ہیں، اور غائب کے لیے ہو، ہا، ہما استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فی ہی، اس میں، ٹھیک ہے۔ ہی کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ الکتاب کی طرف، کہ اس میں ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ لی جو ہے وہ حرف جر ہے، جیسے کہ کل بھی بتایا تھا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور المتقین اسم الفاعل ہے، متقی لوگوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، الذین اس میں موصول ہے، الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللاتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے مثنیٰ کے لیے بھی ہیں، دو کے لیے بھی اور دو سے زیادہ کے لیے بھی ہیں، تو جمع کے لیے الذین استعمال ہوتا ہے۔ الذین، اور یہ ترجمہ کرتا ہے ہمیشہ جو کا، ٹھیک ہے۔ الذین، وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون، یہ آ گیا، یا آ گیا سٹارٹ میں، تو میں نے کل کیا بتایا تھا، جب بھی یا آ جائے سٹارٹ میں تو ترجمہ کیا ہوتا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب کے ساتھ،
وَيُقِیمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں الصَّلَاةَ نماز کو. وَيُقِیمُونَ یہ فعل ہے، فعل کے بعد جب بھی مفعول آتا ہے یعنی وہ قائم کرتے ہیں، کیا قائم کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو فعل کے بعد جب بھی مفعول آتا ہے تو وہ ہمیشہ اس پر زبر ہوتی ہے. الصلاۃ پر زبر آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ مفعول کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن حکیم میں عربک زبان جو ہے وہ اتنی وسیع ہے، قرآن حکیم کے علاوہ بھی یہ عربک اتنی وسیع ہے کہ زیر زبر کے بدلنے سے پورے لفظ کا مطلب، معنی، مفہوم چینج ہو جاتا ہے. کسی پہ پیش آ رہی تو وہ فاعل بنتا ہے، زبر آ رہی تو وہ مفعول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَيُقِیمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں الصَّلَاةَ نماز، وَمِمَّا اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ رزق دیا ہم نے انہیں، يُنْفِقُونَ وہ خرچ کرتے ہیں. وہ جہاں جہاں یا آ رہا ہے وہاں وہاں وہ کا ترجمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ سارے ہی جتنے بھی ہم نے پڑھے، یؤمنون، یقیمون، ينفقون، یہ مضارع کے صیغے ہیں. مضارع جو ہے وہ جیسے انگلش میں ٹینس نہیں ہوتے، پریزنٹ انڈیفینٹ، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، ہے، تی ہے، آئے گا، ایسے ہی عربک میں بھی ایک ٹینس ہی سمجھ لیں. پہلے ماضی کی گردان ہوتی ہے، ضرب، ضربا، ضربو، ایسے. پھر مضارع آتا ہے، یضرب، یضربان، یضربون. تو جو مضارع ہوتا ہے نا وہ حال کا اور مستقبل دونوں کا ترجمہ کرتا ہے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے وہ ایمان لاتے ہیں، تے ہیں، یہ حال کی بات ہو رہی ہے، اور وہ قائم کرتے ہیں، یہ حال کی بات ہو رہی ہے. تو حال کی بات جب بھی ہوگی مضارع آئے گا. ٹھیک ہے، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف. کا جو ہے یہ ضمیر ہے حاضر کی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا. کا مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کی آئے تو عورت ہوتی ہے، کما آئے تو دو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک مرد اور ایک عورت ہو، چاہے وہ دونوں عورتیں ہوں، چاہے وہ دونوں مرد ہوں. کم آئے تو دو سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کنہ آئے تو دو سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں. وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلی کا آپ سے پہلے. دوبارہ یہاں پہ کا آ گیا تو جہاں جہاں کا آئے گا ترجمہ ہوگا آپ. ٹھیک ہے، اگر جو مخاطب ہے وہ عزت والا ہے تو آپ ترجمہ کریں گے، اور اگر وہ چھوٹا ہے تو تم ترجمہ ہوگا. وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ، یؤمنون وہ یقین، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، یوقنون وہ سب لوگ یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدی ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. المفلحون اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے میں کہوں ضارب مارنے والا ایک مرد، ضاربون مارنے والے کتنے سارے لوگ، تو اس طرح سے مفلحون فلاح پانے والے کتنے سارے لوگ. انا بے شک، انا جب بھی آئے گا تو اس کا جو معنی ہے قرآن حکیم میں وہ بے شک کا آتا ہے. جہاں بھی قرآن حکیم میں انا آتا ہے تو معنی کیا آتا ہے؟ بے شک. انا بے شک، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نو ڈاؤٹ. الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا. اب یہ کفروا ماضی کا صیغہ ہے، کفرا، کفرا، کفرو. کفرا ایک شخص نے کفر کیا، کفرا دو شخص نے کفر کیا، کفرو سب شخص نے، ان سب لوگوں نے کفر کیا. تو جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں. انذرتا یہ صیغہ ہے یعنی فعل ہے ماضی کا. ٹھیک ہے، ڈرانا. تو میں نے کیا کہا تھا کہ جب بھی لاسٹ پہ فعل کے تا آ جائے، جیسے انعمتا تو تو نے انعام کیا، انذرتا تو ڈرائے. ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے، یہ ضمیر ہے، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں نا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ ہمیشہ اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہیں. جیسے کتاب کے ساتھ اگر جڑ کے تو آئے گی کتابو، اس کی کتاب، کتابو ہا اس عورت کی کتاب، کتابو ہم ان سب لوگوں کی کتاب. ایسے یہ فعل کے ساتھ بھی جوڑ کے آتی ہیں.
اس لیے ان کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ متصل ہو کے یعنی جڑ کے آتی ہیں اسم یا فعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ تم ڈراؤ، آپ ڈرائیں، ہم ان کو، آپ ان کو ڈرائیں، ام یا، ام کا مطلب کیا ہوتا ہے یا، لم نہیں، تنذرہم آپ ان کو نہ ڈرائیں، یعنی آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ خاتمہ مہر لگا دی، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ خاتمہ اس ایک شخص نے مہر لگائی، ختمہ ان دو لوگوں نے مہر لگائی، ٹھیک ہے، ختمو ان سب لوگوں نے مہر لگائی، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ خاتمہ مہر لگا دی۔ یہاں پر اب اسم الفاعل کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے اللہ تعالی۔ جب بھی عربی میں جو فعل ہے وہ آئے اور فعل کے بعد فوراً فاعل آئے، وہ ہمیشہ اس پہ پیش ہوتی ہے، تو لفظ اللہ پہ یہاں پیش آئی خاتم اللہ، ٹھیک ہے، لفظ اللہ پہ پیش آئی، کیوں آئی؟ کہ یہاں پر کام کرنے والا اللہ تعالی ہے، یعنی جو بھی پیچھے فعل گزرا اس کا فاعل جو ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ضربہ حامدن، ضربہ مارا، حامدن حامد نے، ٹھیک ہے، تو حامدن ہے، دن نہیں کہیں گے، دن نہیں کہیں گے، غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو بھی اسم الفاعل ہوتا ہے اس پہ پیش ہوتی ہے۔ خاتم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالی نے، علی پر، قلوبہم قلوب قلب کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، تو دل کے قلب ایک دل اور قلوب زیادہ دل اور ہم ضمیر لگی ہے، ٹھیک ہے۔ قلوب بھی کیوں ہے، با کیوں نہیں ہے، بو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف جر اعلی آیا ہے، تو اس وجہ سے قلوب بھی ہے، اعلی قلوبی، اور ساتھ میں ضمیر جوڑ دی ہم ان کے لیے، ان کے دلوں پر، ٹھیک ہے، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کانوں پر، ٹھیک ہے، یہاں بھی ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، ابصار بصر سے نکلا ہے، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے کو کہتے ہیں، اور بصارت کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ مراد آنکھ نہیں ہے بلکہ بصارت ہے، یعنی جہاں سے وہ دیکھتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی، یعنی آنکھیں تو ہیں ان کی لیکن نظر نہیں آتا ان کو، بصارت پہ مہر لگائی، آنکھوں پہ مہر نہیں لگائی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب سور بصر کی جمع ہے اور یہ یہاں پہ مجرور ہے پیچھے حرف جر اعلی کی وجہ سے، وعلی ابصارہم ہم ضمیر لوٹتی ہے ان کی طرف اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالی پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔